الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوجہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد وکمال محمد وجمال محمد وحسن محمد وعصیم محمد وفجر زور محمد وزور عصر محمد وبدر حنین محمد وحسن حسین محمد محمد کے ساتھ باوجہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا وكريم أكرمنا وجميل أجملنا وحسين حسننا وشريف أشرفنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع معشرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ومرجعنا ومعفانا وملجانا ومحمدنا وسيدنا وسندنا وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء أهل محبته وعترة أهل بيته بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں عداوت کی ہر سوال میں صدیق کو سامنے لا عداوت کے ہر سوال میں صدیق کو سامنے لا منافق کی ہر چال میں صدیق کو سامنے لا عداوت کے ہر سوال میں صدیق کو سامنے لا منافق کی ہر چال میں صدیق کو سامنے لا معراج کو گر نہ مانے ابو جہل معراج کو گر نہ مانے ابو جہل دلیلیں چھوڑ صدیق کو سامنے لا دلیلیں چھوڑ صدیق کو سامنے لا گر تیری نسبت ہے ابو بکر سے گر تیری نسبت ہے ابو بکر سے خدا جلال میں ہے تو کیا صدیق کو سامنے خدا جلال میں ہے تو کیا صدیق کو سامنے لا اور یہ وہی صدیق ہے جس کے لیے چراغ گولڑا نے کہا تھا مسلم ہے مصطفیٰ سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا ادا صدیق اکبر کی نبی دا ایک کو یار ہزارہ ورگا آدم چشتی نے کہا تھا آدم کی پوچھتا ہے شان نبی دے یارہ دی آدم کی پوچھتا ہے شان نبی دے یارہ دی نبی دا ایک کو یار ابو بکر ہزارہ ورگا اور میں جیت لوں گا ہر میدان بدر کی طرح مجھے لا کے دے ایک یار ابو بکر کی طرح میں جیت لوں گا ہر میدان ابو بکر کی طرح مجھے لا کے دے ایک میں جیت لوں گا ہر میدان بدر کی
طرح مجھے لا کے دے ایک یار ابو بکر کی طرح، اور جس کے دل میں عشق صدیق نہیں اس کے حسب نسب کی بھی تصدیق۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ 24ویں ماہانہ محفل بزم دعوت عشق مصطفیٰ کے زیر انتظام مسجد میں موجود علماء کرام سامعین نزیحت شامل ثنا خوان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل بڑی خوبصورت انداز میں میرے شہر حیدرآباد کا فخر میری مراد برادر جناب محترم محمد ندیم ریاض شیخ صاحب خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں ثنا خوانی پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ لوگوں کا اس محفل کو سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ محافل سجانا کیوں ضروری ہوتا ہے، ان کو سجانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہم جو دلوں میں عشق مصطفیٰ سو چکا ہے نا، اسے دوبارہ جگانے کا، زندہ کرنے کا واحد ذریعہ یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے۔ آج کی نسبت خاص بات یہ ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ آج موضوع ہے تذکرہ تائیدار صداقت۔ آپ پریشان ہیں اس موضوع پہ؟ موضوع آپ نے دینا تھا، ہمارے ذمہ تو بولنا ہے۔ جو آپ موضوع دیں گے ہم اس پہ بولیں گے۔ موضوع آپ نے دیا ہے، اب اس موضوع کو سننا بھی آپ نے ہے، اور اس موضوع پہ سبحان اللہ بھی۔ آپ اپنی تعداد دیکھ کر پریشان نہ ہوں، آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں آپ کی تعداد کم ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تھوڑے سے بیٹھے ہیں، یہ بھی بھلا کوئی محفل ہوئی، ان 2000 کا کیا کرنا جو منہ بند کر کے بیٹھے رہے، وہ ایک کافی نہیں ہے جو بلال کی طرح عشق میں تڑپ کے بولتا رہے، وہ ایک ہی کافی نہیں ہے جو اویس کرنی کی طرح عشق مصطفیٰ کی باتوں میں تڑپ جائے۔ اور سب سے پہلے یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لینا، ابو بکر صدیق کا ذکر سننا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ وہ نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت حسان بن ثابت کا۔ آج بہت معذرت کے ساتھ میرے مطلب کا نا نمائندہ بن کے ناخواں ذکر ابو بکر کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ذکر علی پہ جا رہا ہے، ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے علی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے نا یہ سب کا حسان بن ثابت کا ہے۔ آج تیرے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم منبر پہ بیٹھ کے حسان کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سن، حسان بن ثابت کی سنت نہ ادا کر، طریقہ بھی حسان بن ثابت والا کر۔ حضور میرے نانا پوچھتے ہیں، حضور میرے کریم آقا پوچھتے ہیں، اے حسان ادھر آؤ۔ حسان بن ثابت کو بلا کے آقا فرماتے ہیں، حسان تو صرف میری نام پہ لکھتا ہے یا کبھی میرے یار ابو بکر کے بارے میں بھی لکھا؟ آقا میں تو آپ کی باتیں لکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حسان ابو بکر کی منقبت بھی لکھ۔ حسان بن ثابت منقبت لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں نے آپ کے یار غار، یار مزار، جان وہ آپ کی جان کا ٹکڑا، وہ آپ کا جگر، وہ آپ کے جگر کا یار، میں نے ابو بکر کی منقبت لکھ لی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسان منبر پہ بیٹھ جا، تو ابو بکر کا ذکر کر، ہم سنیں گے۔ ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر علی کی غلامی مصطفیٰ کو قبول نہیں۔ علی کی غلامی بھی ذات سیدنا ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر حضور کو ایسی غلامی قبول نہیں ہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھے آپ نے عشق صدیق میں تڑپ کے کہنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسے کہنا ہے
जैसे तुम जिक्र अली में तड़प के कहते हो। सुभान अल्लाह। जिक्र अली में ऐसे तो नहीं कहते। सुभान अल्लाह। बात यह है महफिलें करना मुस्तहब अमल है, करोगे सजाओगे सवाब मिलेगा, नहीं सजाओगे कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यार जब बात आ जाए जिहाद फर्ज हो जाए तो फिर मैदान में निकलना पड़ता है। यार आप मुसलमान हैं ना, आप मुसलमान हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट, अब मैं कहूं मेरे मुंह में दाढ़ी है, मैं मुसलमान हूं, तो सिख की भी दाढ़ी होती है जी? समझ आ रही है बात? मैं कहूं जी मैं मुसलमान हूं, मैं सर पे टोपी पहन के बैठा हूं, तो सिख तो पगड़ी बांध के बैठता है। अगर मैं कहूं मैं मुसलमान हूं, क्यों मुसलमान है जी? मैं मस्जिद में बैठा हूं, तो मुनाफिकों ने तो अपनी बना ली थी। समझ आ रही है बातें? तुम भले मेरी तकरीर को नंबर भी 24वां देना, पर बोलो तो सही ना इसके सिद्दीक में। सुभान अल्लाह। यार तेरे और मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है मुसलमान होने का, हमें ये भी नहीं पता हमारा ईमान पे खात्मा होगा या नहीं होगा। लेकिन यार तू उसके ईमान को भौंक रहा है जिसको सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, किसी पीर ने नहीं दिया, किसी सहाबी ने नहीं दिया, वहदहुल्लाह शरीक ने अबू बकर को सहाबी होने का सर्टिफिकेट दिया है। और जो अबू बकर की सहाबियत को भौंके, ईमान उसका नहीं रहता, जो सहाबी ना माने वो काफिर हो जाता है, जो अबू बकर को मुसलमान ना माने वो कितना बड़ा काफिर होगा। या रसूल अल्लाह। आचार्य खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सवा लाख सहाबा में से कुरान ने किसी को सहाबी नहीं कहा। उमर को मैं यूं करके मांगा है रब से, यूं करके मांगा है रब से मेरे मुस्तफा ने, लेकिन उमर को रब ने सहाबी। बिलाल काबे की छत पे खड़ा हुआ पर कुरान ने सहाबी। उमैया के अंगारों पे बिलाल लेट गया पर कुरान ने सहाबी नहीं कहा। ये वाहिद अबू बकर सिद्दीक है जैसे अल्लाह का कुरान कह रहा है, सानी यसनैनी ज़मा फिल गारी ऐसे अक़ूलु लिसाहिबिही, महबूब अपने साहिब से कह दो ला तहज़न, तू गम न कर, इन्नल्लाह माना, खुदा मोहम्मद के भी साथ है। तू गम न कर, क्यों? खुदा तेरे साथ है। सुभान अल्लाह। खुदा मेरे साथ है, और जिसके साथ खुदा हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे आप ये बताइए सफर में मुस्तफा का साथी कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। गार में साथी कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। गार के मौके में ना हुजूर फरमा रहे अबू बकर बैठ, मैं तेरे कंधों पे बैठना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उधर उधर खाना काबा है, मुस्तफा करीम अंदर बुतों को गिरा रहे, एक बुत ऊंचा है, छड़ी भी नहीं जा रही। हुजूर फरमा रहे अली मेरे कंधों पे बैठ, अली मेरे कंधों पे बैठ। अली अर्ज करते हैं आका मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कंधों पे आ जाओ। हुजूर फरमा रहे नहीं अली तू मेरे कंधों पे बैठ। अली को कंधों पे बिठा के बुत तोड़े, अबू बकर के कंधों पे बैठ कर वो खारे सौर की चोटी में चले गए। जाने जाना ये बताना चाहते थे अगर रूए ज़मीन पर मोहम्मद अरबी की नबूवत के बाद अगर खिलाफत का वजन कोई कंधा उठा सकता है तो सुभान अल्लाह। अगर खिलाफत का वजन कोई कंधा उठा सकता है तो वो कंधा सिद्दीक अकबर।
یہ آپ کا پورا وجود کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے، سینے میں دل کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے، اور دل میں کون ہے؟ اور نبی کے دل میں کون ہے؟ صدیق اکبر، سبحان اللہ، یا جب دل نبی کے لیے اور ابو بکر بھی نبی کے لیے، ابھی تو یہ دل کہاں دھڑکانا چاہتا ہے؟ یہ اب دھڑکے گا یا اس کے صدیق میں دھڑکے گا؟ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ابو بکر صدیق ہے جس کے کندھوں پہ بیٹھ کے مصطفیٰ سبحان اللہ، کندھوں پہ بیٹھ کے مصطفیٰ جا رہے ہیں، وہاں علی کو کندھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے یا کندھوں پہ بیٹھا جا رہا ہے؟ کوئی تو فرق ہے نا ابو بکر کی شان کا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا سفر کا ساتھی، میرے نبی کے حضر کا ساتھی، صدیق اکبر، جہاں بھی قرآن پکارے گا یا ایھا الذین آمنو، قیامت تک کے سارے مسلمان بعد میں ایمان والے ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلا جو ایمان والا ثابت ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جو کعبے میں پہلا خطبہ پڑھے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جو مصطفیٰ کے مصلی پہ سب سے پیچھے کھڑا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جو سب سے پہلے میرے نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو غار میں مصطفیٰ سے پہلے جائے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کے لیے روزے کے دروازے کھل جائیں۔ سبحان اللہ، اچھا یارو، سائنس کا دور تو نہیں تھا 1400 سال پہلے، دروازے ریموٹ سے تو نہیں کھلتے تھے، جنازہ دروازے پہ رکھا ہے، اندر ہے بھی کوئی نہیں، اور آواز بھی آ رہی ہے، یار کو یار سے ملاؤ۔ سبحان اللہ، ابھی قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا یہ آواز کس کی ہے؟ سبحان اللہ، اگر یہ آواز نبی کی ہے تو پھر تو کہہ رہا ہے کہ مر جائے وہ بولتا نہیں ہے، تو اگر یہ آواز نبی کی ہے تو مان لے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اگر یہ آواز نبی کی نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کی آواز ہے تو فرشتہ بھی بغیر خدا کی مرضی کے نہیں بولتا، اور اگر یہ فرشتے کی بھی نہیں تو پھر تجھے ماننا پڑے گا یہ خدا کی آواز ہے، تو تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا خدا بھی نہیں چاہتا کہ کسی مقام پہ ابو
पाकिस्तान पे कौन सा एहसान है? एटमी ताकत बना दिया। अरे क्या बना दिया? एटमी ताकत बना दिया। उसे मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। अबू बकर को मोहसिन इस्लाम कहते हैं। अबू बकर को मोहसिन इस्लाम कहते हैं। इस्लाम पर आज तक अगर किसी का एहसान बाकी है तो जमाने में उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और अल्लाह का कुरान कह रहा है कि रहमत उनके करीब होती है जो एहसान करने वाले होते हैं। अब मक्के की गलियों में घूम के देख ले, जहां जहां मुस्तफा है वहीं वहीं अबू बकर है। अगर पहाड़ों पर जाके देख ले, जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां अबू बकर है। अगर मक्के की वादियां छोड़कर अगर तू खाने खुदा में देख, जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां अबू बकर है। सफर की रात देख ले सारे शहर में, जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां अबू बकर है। मदीने की गलियों में आ जा, जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां अबू बकर है। मस्जिद नबी में देख ले, जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां अबू बकर है। यहाँ सारी चीजें छोड़ दे, आज रोजे में देख ले, जहां जहां मुस्तफा है। रहमत एहसान करने वालों से दूर नहीं होती। सबसे बड़ा एहसान करने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दो तीन बातें शान सिद्दीक अकबर में सुनो। अगर अब तक सुनकर कोई सीने में ठंड पड़ी है तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के नाम पे बुलंद आवाज में सीना चौड़ा करके, क्योंकि सुन्नी का सीना पीटने के लिए नहीं होता, चौड़ा करके सुभान अल्लाह। अगर किसी को तकलीफ हो, हमें कुछ ना कहो, हाथ जोड़ के कहता हूं, तू मेरे अबू बकर को कुछ ना कह, हमें तुझसे राजी नहीं है। तू बाहर न जा, हमें तेरा नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। पर इतना सुन ले, जब जब तेरी जबान सिद्दीक अकबर की शान के खिलाफ खुलेगी, हम न तुझे मस्जिद में छोड़ेंगे, हम न तुझे किसी गली सड़क पे छोड़ेंगे, बल्कि हम तुझे 12 सितंबर की तरह रात का इंतजार नहीं करेंगे, हम तुझे दिन में भी तारे दिखा के छोड़ेंगे। तकबीर, शान सिद्दीक अकबर सो गए हो? नींद आ रही है, जाके सो जाओ, घर से लड़के तो नहीं आए। इसके सिद्दीक में जो भी आता है तड़प के आता है। बिलाल कितना तड़प के अबू बकर की बारगाह में आया था। माशर का मैदान होगा, कौन सा? माशर का मैदान होगा। हर बंदा जिसको जन्नत का फरमाना मिल जाएगा, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाए ना, जहाज के अंदर लोग खड़े होते हैं, आपसे आपका टिकट चेक करते हैं, आपका सीट नंबर देख के इशारा करते हैं, आप इस तरफ चले जाए। माशर के मैदान में जन्नत के गेट पर फरिश्ते खड़े होंगे, तेरा टिकट चेक करेंगे। नमाज की वजह से आया, कहेंगे इधर से जा। रोजे की वजह से आया, इस दरवाजे से जा। हज की वजह से आया, इस दरवाजे से जा। सुभान अल्लाह। एक वाहिद अबू बकर है। जब मेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक आएंगे, जिब्रील हाथ जोड़ के कहेगा, सोनिया सारे तेरे जिधर से मर्जी है चला जा, फिर जा, तुझे मैं नूरुल अब्सार की तरफ ले जाऊं तो वो मंजर दिखाऊं कि जन्नत की चाबियां उठाई हुई है जिब्रील ने और तलाश कर रहा है अबू बकर सिद्दीक कहां है। जब सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए ना, जिब्रील ने चाबियां बढ़ा के कहा, अबू बकर ये जन्नत की चाबियां है, जिसको दिल चाहे उसे जन्नत में ले जाओ, जिसको दिल चाहे जहन्नम में डालो।
अब घर जाके शीशा नहीं देखना है, मैं इतना खूबसूरत हूँ जन्नत में पहले जाऊंगा, वो तेरी औकात ही नहीं है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता नहीं है। ये मुस्तफा की करम नवाज़ी है कि तू जन्नत में पहले जाएगा। सुभान अल्लाह। अब भाई जन्नत में जाने के लिए तो हिसाब होगा ना, क्या होगा? हिसाब होगा। हिसाब लेने वाला कौन होगा? अल्लाह। और रब उस वक्त जलाल में होगा। रब सारे नबियों को फरमाएगा उम्मत को ले आओ हिसाब दो, उम्मत को ले आओ हिसाब दो। मेरे करीम आका अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ के रब के सामने पेश करके फरमाएंगे, ऐ मेरे मौला, आज करेंगे बारी ताला, हिसाब ही लेना है तो मेरी उम्मत का शुरू कर, अबू बकर से शुरू कर। किससे शुरू कर? अच्छा, अबू बकर का माना है पहले वाला, जो कलमा पढ़े तो पहले वाला, मुसल्ले पे खड़ा हो तो पहले वाला, खिलाफत पे आए तो पहले वाला, कयामत के दिन हुजूर के बाद जो उठे मुसलमानों में वो पहला अबू बकर है, जिसका बाजू पहले पकड़ेंगे वो अबू बकर है। और सारे 1.25 लाख नबियों की उम्मत में से जिसका सबसे पहला हिसाब होगा वो भी अबू बकर है। मेरा रब फरमाएगा मोहम्मद सुनिया, आज भी अबू बकर का हिसाब में, आज भी अबू बकर का हिसाब लें। अच्छा मोहम्मद ऐसा करते हैं, आज अबू बकर के एहसानों का बदला दे देते हैं। सुभान अल्लाह। आज अबू बकर के एहसानों का बदला दे देते हैं। अच्छा मौला तू देना चाहता है, तेरी मर्जी है, जो अबू बकर को दे दे। रब्बे कायनात फरमाएगा महबूब तेरा यार है अबू बकर, तू अबू बकर से पूछ ले, जो अबू बकर मांगेगा हम दे देंगे। मौला आज भी मैं पूछूं, आज तो तू पूछ लेना। आज भी मैं पूछूं, आज तो तू पूछ ले। अबू बकर से कहा मोहम्मद तू हमारा यार है, अबू बकर तेरा यार है, तू अपने यार से पूछ ले। मेरे करीम फरमाएंगे अबू बकर आज रब है तो जलाल में, पर जब तुझे हिसाब के लिए आगे किया ना तो रब्बे कायनात ने फरमाया आज अबू बकर के हम एहसानों का बदला देना चाहते हैं। अबू बकर से पूछो, जो अबू बकर मांगेगा हम उसे दे देंगे। यार अबू बकर मांगेगा तो क्या मांगेगा? जिसने तन का कुर्ता उतार के मुस्तफा को दे दिया वो भला क्या मांग सकता है? जिसने बबूल के कांटों से बटन सी लिया हो वो भला क्या मांग सकता है? जो ताज का लिबास पहन के मुस्तफा की दहलीज पे आ जाए वो क्या मांग सकता है? जो कुर्ता उतार के वो भी मुस्तफा को दे दे, बेशरम के बच्चे वो बेटी का माल कैसे खा सकता है? जो घर में कपड़े भी बचा के नहीं रखता वो बच्चों का माल कैसे खा सकता है? भाई कोई तो अकल की बात होती है ना। लोग झाड़ू लगाते हैं ना घर में, गंद बाहर फेंक देते हैं, झाड़ू वापस। बंदा घर छोड़ के निकलता है ना, कुंडी लगा के ताले लगा देता है। ये वो अबू बकर है जिसने झाड़ू लगा के झाड़ू भी लपेट दिया, ताले छोड़ दिए, ताले भी गठड़ी में डाल दिया, दीवारों पे हाथ फेर रहा है, एक सुई भी बाकी न रह जाए जिसे मुस्तफा के सामने पेश न करूं। यार मोहब्बत की इंतहा हो गई ना। अबू बकर ने तन का कुर्ता भी उतार कर एक ताज का लिबास पहन के बबूल के कांटों से बटन लगा के चल पड़ा मुस्तफा की दहलीज पर। यार जो कुर्ते भी कुर्बान कर दे वो सैयदा का माल खा कैसे सकता है? कोई शर्म भी होती है, हाँ जी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बंदों को बात करते हुए शर्म नहीं आती। या वो अबू बकर जो कह रहा है परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल। यार जैसा अबू बकर ने रूए ज़मीन पर कभी कुछ नहीं मांगा तो आज महशर में अपने लिए क्या मांगेगा? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, घर रब कुछ देना चाहता है, अगर रब कुछ देना चाहता है आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में बात, इतनी मिठास वाली बात नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह
ٹائم پورا ہو گیا آپ کا. ایک دو باتیں اور اگر آپ گفتگو سنتے سنتے اگر سو نہ جائیں پھر ایک دو باتیں اور کر لیں. سوتے ہوئے بندے کو جگانا پڑتا ہے. جاگتا ہوا بندہ ہوش و آواز میں ہوتا ہے. اب شان صدیق اکبر پہ اگر تمہیں بولنا پڑے کہ بولو سبحان اللہ تو تم بتا. یہ محبت کا وہ معیار ہے کہ جہاں محبت بھی بھیک مانگتی نظر آتی ہے. ابو بکر صدیق کا در عشق کی انتہا ہے. عشق کا آغاز بھی ابو بکر سے، عشق کی انتہا بھی ابو بکر پر ہو جاتی ہے. میرے نبی کی زندگی کے دو سفر ہیں. کتنے؟ دو. تھوڑا سا اونچا کہہ دو گے تو تسلی ہوگی. ایک سفر کو کہا جاتا ہے سفر معراج. کیا؟ سفر معراج. ایک سفر کو کہا جاتا ہے سفر ہجرت. کتنے سفر ہیں؟ دو. ویسے تو کئی سفر تھے، آقا نے تجارت کی غرض سے کی ہے، لیکن حکم خداوندی پر دو سفر ہوئے. ایک سفر میں فرشتوں کا سردار مصطفیٰ کے دروازے پر. کون؟ فرشتوں کا سردار. کس کے دروازے پہ؟ ایک سفر میں نبیوں کا سردار صحابہ کے سردار کے دروازے پہ. وہ ہوا ایک دن ایسا کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضور نے خطبے کے دوران فرمایا کہ اچھا یار ایک دن وہ آئے گا کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. ابو بکر کا دل کہہ رہا ہے آپ کون سے اکیلے جائیں گے، ہمیں بھی تو ساتھ ہی لے کے جائیں. آپ کون سے اکیلے جائیں گے، آپ ہمیں بھی تو ساتھ لے کر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. وہاں پہ کافر چالے چل رہے تھے کہ کس طریقے سے محمد کو نکالا جائے. یا خدا تدبیریں بنا رہا تھا اور خدا سے بہتر تدبیریں بنانے والا کوئی نہیں ہے. میں اس طرف نہیں جاتا. بس حضور نے علی کو بلا لیا، علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا، علی کو بلا کے اپنے بستر پہ سلا دیا. حضور اپنا گھر چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے. اب جب ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے، نہ آتے دروازہ بجاتے، پھر کوئی سنتا کوئی سن کے باہر آتا. ابھی دروازے پہ ہلکی سی ایک آہٹ ہوئی تھی اور رات کا آخری پہر ہو تو یقیناً بندہ سو رہا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے بس باہر اندر سے پوچھ لیا دروازے پہ کون ہے، تو اندر پھر دروازے پہ کون تھا. دروازہ کھول کے دیکھا تو کائنات کی جان کھڑی ہے، کائنات کی جان کھڑی ہے، کائنات کا فخر کھڑا ہے، بابا آدم کا فخر کھڑا ہے، نبیوں کا سردار ہے، قرآن کی ودوحا کی تفسیر دروازے پہ ہے، رب کا پیارا امت کا سہارا محبوب دروازے پہ ہے. ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. جیسے ذرا سا دروازہ بند ہوتا ہے نا، بندہ جھانکنے کے لیے کھول کے دیکھ لیتا ہے. دروازے کو کنڈی بھی نہیں لگی ہوئی تھی، دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا. نبی پاک صاحب الہراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا تھا ہم آنے والے ہیں؟ تم اس رات کے پہر میں دروازہ کھول کے کیوں بیٹھے تھے؟ عرض کیا بندہ نواز جس دن جمعے کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی کسی دن یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ دن ہے، یاد کرتے ہیں. ابو بکر ایک لمحے کے لیے نہیں سویا. ایسا نہ ہو محبوب دروازے پہ آ جائے اور محبوب کا انتظار کرنا پڑے. ابو بکر ایسا نہ ہو کہ محبوب کو انتظار کرنا پڑے. ہم محبوب کو انتظار نہیں کروانا چاہتے. اللہ اکبر. ایک وہ آپ نے معراج تو آپ بچپن سے سنی رہے نا. ابھی نئے میں سنی ہوئی. سبحان اللہ. واقعہ معراج تو آپ بچپن سے سن رہے ہیں. چاہے وہ بچے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، سارے ہی ہر سال واقعہ معراج سنتے ہو. آپ نے ہمیشہ یہ بات سنی ہوگی کہ
सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचकर जिब्रील ने कहा सोने एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो थोड़ा ऊंचा बोल दो जल जाएगा। अच्छा नूर भी जलता है जलाने वाली आग है जिब्रील नूर से मना है आपकी मजाले नूर को जलाते हकीकत कुछ और थी यहाँ से जब जाने जाना कदम उठाएंगे चेहरे के पर्दे उठ जाएंगे और फिर रब अपने महबूब को बेहिजाब देखेगा। रब नहीं चाहता जब मेरे महबूब के चेहरे से हिजाब उठे तो रब के अलावा भी कोई महबूब को देखे। लेकिन बात इतनी थी जिब्रील जान बचा रहा था कहा सोने कदम उठाऊंगा पर जल जाएंगे वहां मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता आगे बढ़ूंगा पर जल जाएंगे। महबूब ने कहा यार तू हमारा अच्छा सफर का साथी है बीच सफर में छोड़ के जा रहा है यहाँ आके कहता है मेरे पर जलते हैं। करीम ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील तेरे पर जलते हैं तो चल फिर हम चलते हैं तेरे पर जलते हैं तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। जिब्रील जान बचा गया आका कदम उठाऊंगा जल जाऊंगा आगे नहीं बढ़ सकता। एक वो सफर था अबू बकर सिद्दीक अर्ज कर रहे सोने आपकी जान को खतरा है आप यहाँ रुक जाइए मैं खान में पहले जाऊंगा। यार अगर कोई आए शाम नबी की तरफ उसके सामने अबू बकर को ला। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं आका आपकी जान को ऐसा ना हो कोई नुकसान पहुंचा दे आप पीछे रहे मैं आगे जाता हूँ। जिब्रील अपनी जान बचाता है अबू बकर अपनी जान लुटाता है। इसलिए जब दुनिया इनकार कर रही थी अबू बकर इकरार कर रहा था। जब कलमा पढ़ने पर आज फूल डालते हैं कल पत्थर मारे जाते थे। जब दुनिया जान बचा रही थी अबू बकर जान लुटा रहा था। हमें ला के तो दे अबू बकर जैसा इश्क। अब हुजूर जाने जाना दरवाजे पर मौजूद है अबू बकर चल एक कोई फटी हुई किताब दिखा दो ना हमें जिसमें अबू बकर ने पलट के पूछा सोने इतनी आधी रात को तो फटी हुई किताब ले आ कोई अपनी उसूल काफी उठा के ले आ कोई तो उठा के ले आ कोई हमारी 6 छोड़ अपनी 4 में से ले आ। हमारी 6 छोड़ में अपनी 4 में से लिया पर ले तो आ कोई पहला गत्ता हटा के ही लिया हमें नाम न पड़ा अंदर खोल के दिखा दे। एक दफा तो अबू बकर ने कहा होगा सोने आधी रात पे घर में बच्चियां जवान है बूढ़े माँ बाप है अब इनको देखूं या आपको देखूं रात के इस पैर में भला कैसे जा सकता हूँ। नहीं बस एक देखा इधर घर वाले इधर मुस्तफा इधर कायनात इधर कुल कायनात खड़ी है। कितनी 5,500 से 6,000 फीट की बुलंदी पर हारिस और कम बेश 2.5 घंटे से पहले कोई बंदा नहीं चढ़ सकता उसमें। आज इस दौर में जब वहां सीढ़ियां भी बनी हुई है जगह जगह पर चाय के पानी के पॉइंट बने हुए बकायदा लेकिन आज भी 2.5 घंटे लगते हैं जिस दौर में सीढ़ियां भी नहीं थी। पानी की बोतलें भी अबू बकर ने घर से नहीं उठाई थी। रास्ते का एक मंजर देखना इस मंजर पे तुम बोल पड़े ना सुभान अल्लाह सुभानिया मस्जिद में बैठने वालों तुम्हारी 24 महफिलों का हक अदा हो जाएगा। रास्ते में चलते चलते ना क्योंकि रात थी अंधेरी थी हुजूर के पैर मुबारक में ना एक छोटा सा कांटा क्या कांटा अच्छा चलो चुबा नहीं हुआ उसने वो
بوسہ تو لیا ہوگا. وہ جیسے ایک خون کا نشان ظاہر ہو جاتا ہے, سوئی چپ جائے خون کا نشان ظاہر ہو جاتا ہے. ابو بکر نے مصطفیٰ کے قدموں میں نا ایک ذرہ سا خون کا قطرہ دیکھا. پیچھے سے آواز دی, سونیا رک جاؤ, سونیا رک جاؤ. ابو بکر جو کہنا ہے چلتے چلتے کہتے, تجھے نہیں پتا پیچھے دشمن آ رہے ہیں, ابھی ہم رک نہیں سکتے. ابو بکر صدیق بے قرار ہو کے کہتے ہیں, محمد سونیا رک جا, نہیں تو ابو بکر کی جان دے کر جائے گی. سونیا آقا رک جائیے, نہیں تو ابو بکر کی جان نکل جائے گی. ابو بکر کی جان کی بات سنی, کریم آقا کے قدمین شریفین رک گئے. پلٹ کے میرے کریم نے پوچھا, ابو بکر ایسا کیا ہو گیا کہ تیری جان نکل رہی ہے؟ آقا آپ کے قدموں پہ ایک قطرہ خون کا دیکھا ہے, ابو بکر سے برداشت نہیں ہو رہا. ابو بکر یہاں تو راستہ ایسا ہے, ہمیں چلنا پڑے گا. تو آقا آپ سواری پہ کیوں نہیں چلوا کر ہو جاتے؟ ابو بکر سواری کہاں ہے؟ گھر سے پیدل تیرے دروازے پہ آیا تھا, تو یہاں سے میرے ساتھ پیدل ہے. آقا آپ سے کس نے کہا سواری نہیں ہے؟ کائنات کا منظر کتنا حسین تھا. ابو بکر نے گھٹنے بھی زمین پہ رکھ دیے, ہتھیلیاں بھی زمین پہ رکھ دی. سبحان اللہ. آقا آپ سے کس نے کہا سواری نہیں ہے؟ ابو بکر آپ کی سواری نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کا بار ابو بکر کے کندھوں پر ہے. سبحان اللہ. اور صرف محمد کو نہیں اٹھایا, خاتم النبیین کو کندھوں پہ بٹھایا ہے. سبحان اللہ. اور نہ آج ہٹا کٹا بندہ نہیں چڑھ سکتا غار ثور پہ. نہیں کر سکتا, صحیح ہے. ہائے ہائے, عشق لے بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. بھلے شاہ نے کہا تھا, اگر بندہ عمرہ کاریاں عشق دے جھلے بازی لے جائے. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے توفیق دی اس غار پہ جانے کی. میرے ساتھ ایک 100 سال کی عمر کا بابا تھا. سبحان اللہ. کتنی؟ 100 سال. یہاں تو کوئی نہیں بیٹھا ہوگا, کوئی 90 سال کے قریب بھی نہیں ہوگا. 100 سال عمر کا بابا نا, ایسے نا چپلے اس نے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہیں. میں نے کہا بابا یہ دیکھ, تو اپنی جان دیکھ, چھوڑ نہ یار, کوئی فرض تو نہیں ہے نا غار ثور میں جانا. وہ پنجاب کے جھن کے علاقے کا بابا تھا. میں نے کہا بابا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 100 سال. میں نے کہا بابا ہمارے حیدرآباد کراچی میں تو 70 سال والا چل نہیں سکتا, اسی پہ نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تو غار ثور میں جا رہا ہے. میں نے کہا بابا کوئی پیر ادھر ادھر پھسل گیا, مر جائے گا. اس نے کہا پتر مروں گا تو ابو بکر کے قدموں میں مر گئے. مرنا تو وہی مروں گا نا جس مٹی نے ابو بکر کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. اگر وہاں موت آ جائے تو اس سے اچھی بھلا موت کون سی ہے؟ یارو, سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور 3 دن وہاں جلوہ کر رہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی کون؟ بیٹی سیدنا ابو بکر صدیق کی گھر سے 3 دن کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی رہی. سبحان اللہ. عشق ہے نا, جب بولتا ہے سر چڑھ کے بولتا ہے. سبحان اللہ. یارو ایک بس آخری منظر تمہیں غار ثور کے اندر دکھا رہا ہوں. شان صدیق اکبر بہت بلند ہے, ہم ساری رات بھی لگے رہے تو نہیں ختم ہو سکتی. بس ایک منظر دکھا رہا ہوں تمہیں غار ثور کا. غار ثور میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق, ٹھیک ہے, آپ نے صفائی کی. ایک جگہ بچی تھی, وہاں کیا کیا؟ ایڑی باہر سے کس نے؟ کالے نے. کس نے؟ کالے نے ڈنگ مارا. باہر سے کالے نے ڈنگ مارا. کل بھی کالے ہی ڈنگ مار رہے تھے, آج بھی ابو بکر کو کالے ہی ڈنگ مار رہے ہیں. ابو بکر کو کالے نے باہر سے ڈنگ مارا. ہمارا بابا تیرا جو
تو ہاتھ ادھر باندھ یا ناف سے نیچے باندھ یا باندھ ہی نہیں، یہ تیرا مسئلہ ہے۔ تو مسجد میں آ، مندر میں جا، امام بارگاہ میں آ، کہیں بھی جا، کہیں بھی بیٹھ، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو 11ویں منا نہ منا، 12ویں منا نہ منا، 12 امام مان، 14 مان، کسی کو معصوم مان، کسی کو نہ مان، یہ تیرا مسئلہ ہے۔ تو کسی کو صحابی مان یا نہ مان، یہ تیرا مسئلہ ہے، پر بیٹا تجھے بھونکنے کی اجازت کیونکہ پھر تیرا مسئلہ نہیں رہتا نا، میرے ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر ہم اپنے ایمان کا دفاع بھی نہ کریں۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق پہلے تشریف لے گئے، بعد میں حضور جانا تشریف لے آئے۔ اب وہ غار میں سانپ نے ڈنگ مارا، سانپ کا وہ زہر تھا، بڑھنا شروع ہوا۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور آئے تو گرے کہاں؟ سرکار کے چہرے پہ۔ کہاں گرے؟ سرکار کے چہرے پہ۔ آئے ہائے، میاں محمد بخش کہتا ہے جو ایک باری میری اکھاں پونچھ لیاں، جے ایک باری میری اکھاں پونچھ لیاں، پھر مینوں تے رومن دی عادت ہی پہ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ابو بکر کے اتھرو صاف کر دیے۔ اسی دوران ابو بکر صدیق نے عرض کی سونیا مجھے پیاس لگی ہے۔ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر جا غار کے دہانے پہ پتھر اٹھا، نیچے پیالہ رکھا ہوا ہے، تیرے رب نے تیرے لیے رکھا ہے، اٹھا کے پیتے۔ غار صاف کس نے کیا تھا؟ ایک بار پلٹ کے نہیں کہا کہ سونیا میں نے تو دیکھا ہے پتھر تو کوئی نہیں ہے، صاف تو میں نے کیا ہے، پتھر کوئی نہیں تھا۔ جب پتھر نہیں تھا تو پیالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے سنا اور اٹھ کے چل دیے، وہاں گئے، نہ پتھر ہٹایا، نیچے سے پیالہ نکالا، حضور کی بارگاہ میں آئے، لبوں سے لگایا، پینے لگے، اس میں ٹھنڈک بھی تھی، مٹھاس بھی تھی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا سونیا یہ کہاں سے آیا؟ کہا آقا کریم نے فرمایا ابو بکر یہ تیرے رب نے آدم کے پیدا ہونے سے 12,000 سال پہلے تیرے لیے بھر کے رکھا ہے۔ کس نے؟ اقبال کہہ رہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ سبحان اللہ۔ یہ واحد کائنات کا ابو بکر یہ ایسا مسلمان ہے جس سے خدا پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو ہم تو راضی ہیں، یہ بھی ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ایسا ایمان بھی ہوگا کسی کا، یہ مقام بھی ہوگا کسی کا؟ تیرے رب نے تیرے لیے آدم کے پیدا ہونے سے 12,000 سال پہلے یہ بھر کے رکھا ہے۔ آقا یہ ہے کیا؟ کہا یہ کوثر کا جام ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یہاں رک جا، بات ٹھنڈے دل سے سن، یہ کوثر کا جام ہے۔ ابو بکر صدیق کے چہرے پر رنگت تبدیل ہو گئی، پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آقا یہ کوثر تو وہ نہیں ہے کہ بندہ جب مر جائے گا پھر جنت میں جائے گا پھر آپ کے ہاتھوں سے کوثر ملے گا۔ کریم نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر یہ اسی کوثر کا جام ہے۔ آقا پھر ابھی ابو بکر مرا تو نہیں ہے، ابھی سے جان کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ابو بکر ابھی مرا تو نہیں ہے۔ اب یہاں بڑی تسلی کے ساتھ بات سننا، ہمارے شہر حیدرآباد میں حضور سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کا دربار ہے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے یہ شہر ہمارا مطلب کہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کا ہے۔ ہر بندہ ہی وارث بن کے اٹھتا ہے، میں نے کہا نہیں، اس شہر کا ایک ہی وارث ہے، اسے سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کہتے ہیں۔ میں نے کہا جن کا وارث اتنا سخی ہو وہ اپنے ماننے والوں کو لاوارث چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فخر یہ ہے کہ ہم سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کو اپنوں کو لے جایا کرو، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ آئے گا، کیونکہ عقیدے پہ پکا ہوگا، جھولی میں ٹکڑے جو سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ آ جائے گا۔ بندہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کی چڑھائی پر پہنچا،
اور سامنے مٹھائی کی دکان تھی، باپ نے مٹھائی دے دی اور وہاں سے چلنے لگا۔ بیٹے نے پوچھا ابا یہ مٹھائی کس کی ہے؟ ابا جی کہنے لگے بیٹا یہ اپنی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا اگر اپنی ہے تو تھوڑی سی مجھے دے دینا۔ اب ایک باپ وہ ہے جو تھپڑ مار دے اور دوسرا باپ وہ ہے جو مٹھائی نکال کے دے دے۔ آپ کی نظر میں تھپڑ والا اچھا ہے یا مٹھائی دینے والا اچھا ہے؟ مٹھائی دینے والا۔ کہا بیٹا اپنی تو ہے، تیری مرضی ہے، تو گھر جا کے کھا یا یہاں کھا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا سونا میں ابھی مرا نہیں ہوں، کوثر تو مرنے کے بعد ملے گا، حساب کتاب کے بعد ملے گا۔ کریم نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر میرے رب نے مجھے فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے کوثر آپ کو دے دیا ابو بکر، اب وہ ہمارا ہے، ہماری مرضی ہے، ہم تجھے وہاں پلائیں گے یہاں پلا دیں۔ یہ تو ہماری مرضی ہے نا، یہ ہماری مرضی ہے، ہم تجھے جہاں چاہے ملا دے۔ یار بس کی محمد سے وفا ہونے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کوئی بندہ حضور سے وفا کرے اسے وفاؤں کا صلہ نہ ملے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی آج وفا کر رہا ہے تو اسے صلہ مل رہا ہے۔ یار ابو بکر نے تو وفاؤں کی انتہا نہیں کر دی، پھر جب تجھے صلہ مل رہا ہے ابو بکر کو صلہ کیسے نہیں مل سکتا؟ اللہ رب العزت میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزم دعوت عشق مصطفیٰ، اللہ رب العزت اس بزم کو استقامت کے ساتھ یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ، مسجد کے نمازی، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، دیگر علماء کرام جن کے تعاون سے یہ محفل سجتی ہیں، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، سب کی عمر میں صحت میں روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بالخصوص اس بستی پر اس محلے پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ جتنے لوگ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعاون کے صدقے میں ان کے کاروبار میں رزق میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے یا صلی اللہ کہتے جبھی میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ قرآن گفتگو کسی کے دل آزاری ہو گئی ہو، اگر وہ دل آزاری اس کی انانیت کی وجہ سے ہے اور ابو بکر صدیق کے بغض میں ہے تو پھر سوئے حشر ہو جائے گا فیصلہ کہ سچا کون تھا۔ لیکن اگر کسی کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل آزاری، پہلی بات سچی ہے جو ابو بکر کو نہیں مانتا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے ہمیں، اور اگر کسی کی دل آزاری مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ سب کا یہاں آنا بیٹھنا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔